السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب مل کر اس دعا کو پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 ہے جس کا صفحہ نمبر 4 ہے، یعنی کہ پہلے پارے کا قرآن مجید کا صفحہ نمبر 4 ہے اور اس کا اشارہ اے ہے۔ تو ہم نے کل 5 صفحات کو پڑھنا ہے۔ 5 صفحات میں الحمدللہ ہم چوتھے پیج کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور پہلے 3 پیجز کے صفحات کے موضوعات کو، اشارات کو جلدی کے ساتھ دہرا لیجئے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافروں کو ہدایت نہیں ہے، منافقین کو ہدایت نہیں ہے، فسادی اور بیوقوف اور دوروخے لوگ، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، یہی تھا۔ اب ذرا چوتھا پیج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج، اس کے موضوعات دیکھ لیجئے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے وعید و بشارت۔ پچھلے موضوعات سے کیا تعلق ہے؟ پہلے وعید اور بشارت کے معنی کو جان لیجئے تاکہ موضوع سمجھنے میں آسانی رہے۔ وعید کہتے ہیں ڈراوا، وارننگ، بشارت کہتے ہیں خوشخبری۔ تو قرآن مجید کے اندر یاد رکھیے گا 90 یا 95% وعید و بشارت ایک ساتھ آئے گی۔ اگر عذاب سے ڈرایا گیا ہے تو ساتھ ہی جنت کی امید بھی دلائی دی ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں نا ترغیب و ترغیب۔ ترغیب بھی ہے جنت کے ذریعے، جنت کی نعمتوں کو بیان کر کے رغبت بھی دلائی گئی ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ تو یہ ڈراوا یہ وعید کہلاتا ہے، اور خوشخبریاں یہ بشارت کہلاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا کہ وہ قرآن کی جیسی ایک صورت لے کر آئیں۔ اب اللہ قبول نہ کرنے والوں کو وعید کے ذریعے اللہ وارننگ دے رہا ہے، اور جنہوں نے قبول کر لیا اس قرآن مجید کو، قرآن پر ایمان لے آئے، دین اسلام میں داخل ہو گئے، ان کے لیے بشارت ہے۔ بولے ان کے لیے جنتوں کی بشارت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، فَإِن پس اگر لَّمْ تَفْعَلُوا تم نہ کر سکو، اور پھر اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے۔ اگر تم نہ کر سکو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو آگ سے، فَاتَّقُوا تو ڈرو النار آگ سے، الَّتِی جو وقودها ایندھن ہوگا اس آگ کا، النَّاسُ لوگ، والحجارہ اور پتھر۔ پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ 1400 سال سے اب تک کوئی بھی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ عربی کے اندر بڑے فصیح و بلیغ تھے، کیا وہ قرآن جیسی کوئی کتاب لا سکے، ایک سورت لا سکے، 10 سورتیں لا سکے؟ نہیں، قرآن کی اس چیلنج کو مان ہی نہیں سکے، قبول ہی نہیں کیا۔ چلیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں اور چلیں مل کر صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیلنج کو مانا ہی نہیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح سے پتا تھا جو اللہ نے بتا دیا ولن تفعلوا، مطلب اگر تم یہ چیلنج قبول کر بھی لو نا کہ ہم قرآن جیسی صورت لاتے ہیں، پھر بھی تم قرآن جیسی صورت نہیں لا سکتے۔ اب دیکھیے آگ جو ہے وہ لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ میں انسان خود ایندھن ہوگا، یعنی اس کے جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا، جس سے تکلیف کئی گنا تک بڑھ جائے گی۔ اعاذنا اللہ من، اللہ کی پناہ۔ وہاں پر پتھر بھی ایندھن ہوں گے۔ یہاں پر جن پتھروں کا ذکر ہے شاید کہ اس سے مراد بت ہے، جس طرح کے بعض دوسرے مقامات پر آیا۔ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ غیر اللہ کے بت تمہارے معبودان باطلہ، یہ سب حطب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔
کیونکہ جب وہ اپنے معبودان کو دیکھیں گے اپنے ساتھ جہنم میں جلتا ہوا تو ان کے دکھ میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو واللہ عالم شاید بعض علماء نے اس کی یہ وجہ بیان کی. اب یہ وعید تھی، آگ کی وعید، ایسی آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اب دیکھیے بشارت، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وبشر اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے. کیا خوشخبری؟ ان لہم، ان کے لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں. اے اللہ کیسے باغات ہیں؟ باغات کی صرف دیکھیے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما جب کبھی رزقوا انہیں رزق دیا جائے گا، منہا ان باغات سے، من ثمراتین کوئی پھل رزق کا کھانے کا، جب کبھی انہیں ان باغات سے کوئی کھانے کا رزق دیا جائے گا، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے جو رزقنا ہم رزق دیے گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، یہ پھل تو وہی ہے جو دنیا میں اس سے پہلے ہمیں رزق دیا گیا تھا. تفسیر آگے آ رہی ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے، فعل مجہول ہے پیسو وائز، اور وہ دیے جائیں گے بِهِ اس سے، متشابہہ ملتا جلتا، وہ اس سے ملتا جلتا دیے جائیں گے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، یعنی کہ ان جنتوں میں، أَزْوَاجٌ بیویاں ہیں، مُطَہَّرَةٌ پاکیزہ، ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں. وہم اور وہ، فیہا اس میں، یعنی کہ ان جنتوں میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جب بھی جنت کا تذکرہ سنے تو اللہ سے یہ کہا کرے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، جنتیوں میں سے بنا دے. اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس الاعلی، اے اللہ وہ جو جنت کا سب سے بلند مقام ہے، فردوس الاعلی، جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، جس سے اوپر رحمان کا عرش ہے، اے اللہ ہمیں اس جنت الفردوس میں داخل کر. اللہ اکبر. تو خوشخبری ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے، مطلب وہ لوگ جن میں یہ دو طرح کی صفات ہے، ایمان اور نیک اعمال، ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح. کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ اکبر. یہ ان کا انعام ہے اور یہ ان کا اکرام ہے. جب کبھی انہیں کو رزق دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، دنیا کے پھلوں سے. اچھا یاد رکھیے گا، شکل کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن ذائقے کے اعتبار سے نہیں. ذائقے کے اعتبار سے وہ دنیا کے پھلوں سے 1000 گنا، اس سے بھی زیادہ، اللہ اکبر، گنا اچھے ذائقے والے پھل ہوں گے. لیکن یہ ایک اللہ کی حکمت ہے نا کہ اگر آپ کے سامنے کبھی کوئی نیا پھل آئے نا تو آپ اس کو کھانے سے تھوڑا سا جھجک محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، میں کھاؤں گا یہ کیا ہوگا، اس میں اس کا میٹھا ہے، اس میں کھٹاس ہے، کیسا ذائقہ ہے، ترش ہے. لیکن ایسا پھل جو پہلے آپ نے کئی مرتبہ کھایا ہو تو آپ بڑے شوق کے ساتھ اس کو کھا لیتے ہیں. تو جنت کے پھل دکھنے میں، شکل میں دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، لیکن دیکھیں نا، بعض علاقے میں آپ نے ایک پھل کھایا ہوتا ہے، کبھی آپ اس پھل کو درخت پر لگا ہوا دیکھ لیتے ہیں بڑے کسی خوبصورت باغ میں، اور خوبصورت پھل، تو آپ کہتے ہیں او ماشاءاللہ ایسا پھل میں نے کبھی نہیں کھایا. آپ دنیا کے اندر اسی پھل کو جو پہلے آپ 10 دفعہ کھا چکے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اچھے ذائقے اور کوالٹی والے پھل کو دیکھ کر آپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم نے زندگی بھر کھجوریں کھائی، لیکن جب ہم نے سعودی عرب کے اندر درختوں پر کھجوروں کو دیکھا، اور بعض ہمیں باغات میں کچھ ہم گئے، وہاں پر جا کر جو ہم نے اعلیٰ معیار کی کھجوریں کھائیں، کبھی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھی تھیں. اللہ اکبر. آپ ذرا یہی سوچئے کہ جو جنت کے اندر پھل ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، ان کی خوبصورتی، ان کا ذائقہ. اللہ اکبر. اللہم لا تحرمنا منہا، اے اللہ ہمیں اسے محروم نہ کرنا. اگلی نعمت کیا ہے جی؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی.
جسمانی لحاظ سے بھی پاکیزہ اور اخلاقی لحاظ سے بھی پاکیزہ، اور وہ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ ذرا پچھلے موضوعات کے ساتھ جوڑیے نا، دیکھیں جو ہمارا تیسرے پیج کا 3rd ٹاپک تھا نا، قرآن کی دعوت، وہاں پر عقیدہ توحید کا اس بات تھا، اعبدوا ربکم، پھر اس کے بعد نزلنا علی عبدنا میں کیا تھا، عقیدہ رسالت تھا، اس کے بعد عقیدہ آخرت تھا، عقیدہ آخرت تھا۔ تو یہ 3 طرح کے عقائد ہو گئے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اسباق دوبارہ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ انکار کرنے والوں کے لیے دھمکی ہے، وعید ہے، وارننگ ہے، اور وہ کیا ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اور جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، اور وہ کیا ہے، وہ جنتیں ہیں، پھل ہیں، ازواج ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ جنتوں کے اندر رہنا ہے۔ تو چلیے ایک بڑی پیاری دعا ہم جنت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، وما قرب الیہا من قول او عمل، اور جو جنت کے قریب کر دے قول و عمل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اے اللہ میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور جو آگ کے قریب کر دے قول و عمل، جو قول و عمل آگ کے قریب کر دے، اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گا، اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے میں نیک کام کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک قسم ہے جی ناس، لوگ، اس کی واحد ہے انسان، انسان ناس۔ پھر ایک قسم ہے حجارہ، پتھر، اور اس کی واحد ہے حجر، حجر، حجارہ، حجر کا مطلب ایک پتھر، حجارہ زیادہ پتھر۔ انسان، الناس۔ جنات جمع ہے اور اس کی واحد ہے جنتن، جنتن مطلب باغ، جنات زیادہ باغ۔ اگلے اسما دیکھیے، ایک اسم آیا انہار، یہ بھی جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے، نہر، نہر پانی کا ایک چلتا جو چشمہ یا ایک جو تھوڑا پانی ایک گروپ کی شکل میں چل رہا ہوتا ہے۔ نہر آپ جانتے ہیں، نہر جسے آپ اردو میں نہر کہتے ہیں، عربی میں نہر ہے، اور اس کی جمع کیا ہے، انہار۔ پھر ایک لفظ آیا ثمراتن، ثمرہ پھل، اور اس کی جمع ہے ثمرات، ثمرہ ثمرات۔ پھر ایک اسم آیا ازواج، یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے زوج، زوج کی جمع ازواج، زوج ازواج۔ چلیے جی، فعل یفعل، فعل یفعل، افعل فاعل مفعول فعل۔ کافر کی جمع کافرین، یا نون والی جمع کافر، کافرین۔ کفر یکفر، پیش والا سٹائل ہے، کفر یکفر سے کافر، کافرون، کافرین۔ عاملہ لیول 1 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، عاملہ چیپٹر بتائے وزن کیا ہے، چیٹ میں جلدی بتائیے۔ عاملہ یعملو، عاملہ یعملو کا سٹائل ہے سمیع یسمعو۔ اگلا فعل ہے رزق یرزق، نصر ینصر کے وزن پر رزق یرزق، اور اس کا فعل مجہول پیسو وائز کیا ہے، رزق، رزق۔ خالدون، خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ چیپٹر کیا ہے، خالدہ یخلد، وہی رزق یرزق اور خالد یخلد کو دونوں کا ایک ہی وزن ہے، پیش والا وزن نصرہ ینصر۔ کمزور افعال کو دیکھ لیجئے، جرا یجری، اس کا وزن وہی جو آپ پڑھ کر آئے تھے نا، جزا یجزی، بدلہ دینا، ہدا یہدی، ہدا یہدی۔ اور اگر میں پوچھوں ہدا یہدی کا وزن کیا ہے، ہدا یہدی یا جرا یجری کا اصل وزن کیا ہے صحیح چیپٹرز میں، تو صحیح چیپٹر میں اس کا زیر والا ہے نا، تو اس کا وزن کیا ہو جائے گا، ضرب یضرب۔ قال یقول کئی مرتبہ گزرا اور یہ وزن ہم پڑھ بھی چکے ہیں آپ کے اسی لیول کے اندر۔ اگلا چیپٹر ہے اتا یاتی، اس سے مجہول یعنی پیسو وائز استعمال ہوا اتو،
اتا سے اتو فعل مجہول، اتا یأتی اس کا وزن بھی ہے ہدا یہدی۔ تو یہ فائدہ جی آپ کے کمزور چیپٹرز کو سیکھنے کا کہ آپ کے جو مختلف الفاظ آتے ہیں نا کمزور کے اندر، کمزور چیپٹرز کے الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے ان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں جی گرامر کے اندر افعال کا اعادہ۔ ہم نے ماشاءاللہ کمزور افعال بھی سیکھ لیے، لیول 1 میں ہم نے صحیح افعال بھی سیکھ لیے۔ یہ سب 3 حرفی افعال ہے جسے آپ ثلاثی مجرد کہتے ہیں، ثلاثی مجرد 3 حرفی۔ صحیح افعال بھی سیکھ لیے اور کمزور افعال بھی سیکھ لیے، حمزہ والے افعال بھی سیکھ لیے اور ریپیٹ لیٹر والے افعال بھی سیکھ لیے، ایسے ہی ہے۔ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس لیسن میں اور آنے والے اسباق کے اندر، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیول 1 اور لیول 2 کے سلیبس میں اور کچھ قرآن مجید کے مقامات، یہ چیپٹرز جو ہم نے سیکھے ہیں کہاں کہاں یوز ہو رہے ہیں اور کن کن شیپس کے اندر۔ ہماری نماز کا جو سلیبس تھا اس میں بھی، قرآن مجید میں بھی کہاں کہاں یوز ہو رہے ہیں۔ تو چونکہ لیول 1 میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے فتح سے بات شروع کی تھی نا، زبر والا سٹائل فتح یفتح، تو آج ہم فتح کے وزن پر، فتح کے سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کرنے جا رہے ہیں، فتح کے وزن پر آنے والے الفاظ کا اعادہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر فتح کے بعد نصرہ، پھر ضربہ، پھر سمعہ، پھر کمزور چیپٹرز میں سے ایک ایک کو لے کر ان کے سٹائل پر آنے والے وہ افعال جو ہمارے سلیبس میں ریپیٹ ہوئے ہیں، ہم ان کو اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ چلیے جی تو لیتے ہیں فتح۔ فتح چیپٹر کہاں پڑھا ہم نے؟ ہاں ہم نے پڑھا تھا سورۃ النصر میں۔ فتح یفتح زبر والا سٹائل، فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ کیا یوز ہو رہا ہے آیت میں؟ مصدر یوز ہو رہا ہے، اسم مصدر فتح، الف لام لگایا الفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اگلا فعل یفعل، فتح یفتح فعل یفعل، افعل فاعل مفعول فعل، فعل یفعل۔ اگلا چیپٹر یہ سب فتح کا وزن ہے، زبر والا سٹائل سارے، جعل یجعل۔ آپ نے ماشاءاللہ بھی اپنے 3rd پیج پر پڑھا تھا لیول 2 کے، الذی جعل لکم الارض فراشا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس موضوع میں الذی جعل، وہ اللہ جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا فرش۔ تو چیپٹر کیا ہے؟ جعل یجعل، زبر والا سٹائل، زبر والا وزن، جعل یجعل، فتح یفتح کے وزن پر۔ اگلا چیپٹر خدع یخدع، یہی وزن ہے فتح یفتح، ساتھ ساتھ نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ چیپٹر اتنی مرتبہ، یہ چیپٹر یا اس سے بننے والے اسماء اور افعال یوز ہوئے ہیں۔ چیپٹر کیا ہے؟ خدع یخدع، دیکھیں زبر والا سٹائل آگے نا، خدع یخدع یخدع، اخدع خادع مخدوع خداع، وما یخدعون، وما یخدعون، فعل مضارع جمع یوز ہو رہا ہے نا۔ مزید ایک چیپٹر دیکھ لیجئے جی، ذہب یذہب، اذہب ذاہب ڈیش ذہب، ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کے نور کو، ان کی روشنی کو۔ تو ذہب فعل ماضی یوز ہو رہا ہے آیت کریمہ میں۔ یہ بھی آپ جو 3rd پیج پر آپ نے مثال کو پڑھا تھا نا، آگ کی مثال، بارش کی مثال، آپ وہاں پر یہ فعل پڑھ کر آئے ہیں، ذہب اللہ بنورہم۔ اگلا فعل قطع یقطع، اقطع قاطع مقطوع قطع، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، یہ جو آپ نے آج 4th پیج شروع کیا نا، انشاءاللہ اس پیج پر جا کر ہم یہ آیت پڑھیں گے۔
تو یہ بھی فتح کے وزن پر ہے، زبر والا سٹائل ہے. فعل مضارع جمع یوز ہو رہا ہے، یقطعو یقطعون. تو فتح کے وزن پر ماشاءاللہ آپ نے کتنے افعال پڑھے جی؟ 6. فتح، فعل، جعل، خدع، ذهب، قطع. یہ 6 افعال، صرف یہ 6 افعال قرآن مجید میں 535 مرتبہ یوز ہو رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ فتح کے وزن پر اوورآل کتنے افعال قرآن مجید میں ہیں تو 130 ایسے وربز ہیں، افعال ہیں جو قرآن مجید میں یوز ہو رہے ہیں، اور یہ سب فتح کے وزن پر ہیں. یہ 130 افعال کتنی مرتبہ قرآن میں یوز ہو رہے ہیں؟ 1500 مرتبہ. یہ سب زبر والے سٹائل پر ہے، فتح یفتح. اس لیے اس سٹائل کو اچھی طرح یاد کریں، ہوم ورک کرنا مت بھولیں، کیونکہ جتنا آپ ہوم ورک کریں گے اتنا ہی اچھے سے آپ کو یہ چیپٹرز یاد رہیں گے. تو دیکھیں نا، یہ والا جو آپ کو ہوم ورک کا پیج نظر آ رہا ہے نا ہماری سلائڈز کے آخر میں، ہوم ورک 4A فتح باب پر آنے والے افعال کا اعادہ، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. چاہیے تو پرنٹ لے لیجئے، آپ کی یہ سلائڈز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں. اگر آپ نے بک کا پرنٹ لیا ہے تو اس پر یہ پیج موجود ہوگا، اگر نہیں ہے تو پہلی بات ہے ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ نے بک کا پرنٹ نہیں کیا تو کم از کم اس پیج کو پرنٹ کر لیجئے. پیج کو پرنٹ نہیں کر سکتے تو پھر ایسے ہی جدول اپنے پاس بنا لیجئے، کیونکہ یہ آج بھی آپ کے کام آئے گا اور آنے والے چیپٹرز میں بھی آپ کے کام آئے گا. آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسا جدول بنا لیں، ٹھیک ہے، کچھ لکھنا نہیں ہے اس پر، بس اتنے خانے بنا کر نا ان کی فوٹو کاپی کروا لیجئے، اور پھر ہر خانے کو ہر چیپٹرز کے وزن کے لیے یوز کیجئے. مطلب ایک پیج آپ کے پاس فتح وزن کا ہو جائے گا، پھر اگلا پیج نصرہ وزن کا ہو جائے گا، پھر ایک پیج آپ کے پاس ضربہ وزن کا اور سمیع وزن کا ہو جائے گا. تو اس طرح کیا ہوگا، مختلف اوزان کے پیجز ہوں گے، ان کے چیپٹرز یاد کرنا آسانی ہوگی کہ کون سا چیپٹر کس وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوم ورک آپ نے لازمی کرنا ہے. اللہ آپ کو توفیق عطا کرے. تو آج ہم نے الحمدللہ قرآنک پارٹ میں اپنا 4تھ پیج شروع کیا. گرامر کے پارٹ میں ہم نے جو فتح چیپٹر تھا وہ اور اس کے وزن پر آنے والے مزید 5 افعال کو ہم نے پڑھا، دیکھا قرآن مجید میں وہ کیسے کیسے یوز ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے لیسن میں ہم جو ہمارا چیپٹر ہوگا ناصرہ، ہم ناصرہ کو پڑھیں گے، اور ناصرہ کے وزن پر آنے والے جو افعال ہیں قرآن مجید میں انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے ان کو دیکھیں گے. وما توفیقنا الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.